السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگوں نے حروف جو ذاتی صفات تھی اس کی ہم نے جو ہے وہ آگے سے دو قسمیں بتائی تھی، ایک متضادہ اور ایک غیر متضادہ۔ متضادہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک صرف دوسرے کی ضد ہوتی ہے، 5 صفات ہوتی ہیں اور اس کی 5 ضد ہوتی ہیں، جن میں سے ہم نے ہمس اور اس کے اپوزٹ جو تھا، اس کا جو ضد تھی جہر، شدت اس کی اپوزٹ رخاوت، استعلاء اس کی اپوزٹ استفال، اطباق اس کی اپوزٹ انفتاح، اور اطلاق اس کی اپوزٹ اسمات، یہ پڑھا ہم نے۔ اب ہم جو ہے وہ حروف کی جو لازمی صفات ہیں اس میں سے بغیر ضد کے جو ہیں، غیر متضادہ جو ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ اب یہ بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ علماء اس کو 7 کہتے ہیں، اور یعنی کہ ان کی عدم ادائیگی سے حرف میں نقصان کمی ہو جاتی ہے۔ ان کی تعداد بھی 10 ہے، اور بعض قراء کے نزدیک 7 ہے۔ کچھ 7 کہتے ہیں اور کچھ 10 کہتے ہیں، تو ہم 10 ہی پڑھتے ہیں، تاکہ اگر 7 والی بھی بات ہے تو 7 بھی ہو جائے، 10 والی بات بھی ہے تو 10 بھی ہو جائے۔ اگر کسی حرف کے ساتھ ان میں سے صرف ایک یا دو صفتیں زائد آتی ہیں تو یہ حرف اس صفت سے موسوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی میں 2 صفات وہاں سے آ رہی ہیں تو تیسری یہاں سے بھی صفت جا سکتی ہے، لیکن اس کے اپوزٹ نہیں ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سفیرہ۔ حروف سفیریہ ہم نے پڑھے تھے، آپ لوگوں نے شاید آپ لوگوں کو نام تو نہیں پتا، لیکن حروف کی ادائیگی کروں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 3 حروف ہیں حروف سفیریہ: صاد، ز، سین۔ ان 3 حروف پر سیٹی کی آواز آتی ہے، یعنی کہ حروف سفیریہ میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹی کے ہیں، ان کے ادا ہوتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے، جو کہ 3 حروف ہیں: ز، سین اور صاد۔ ز، سین اور صاد، جیسے عزیز، عزیز، یہ جو ہے ز میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ بسیط، بسیط، یہ سین کی آواز آ رہی ہے۔ صالح، یہ صالح میں بھی سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ سیٹی والے حروف ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، بس یہ صرف جو ان 3 حروف میں ہی پائی جاتی ہے کہ اس میں سیٹی کیا ہے حروف ہے۔ باقی جو 26 حروف ہیں ان میں یہ صرف نہیں بلکہ اس کی ضد ہی ہے، مگر چونکہ اس ضد کا کوئی نام نہیں ہے اس لیے صرف کو غیر متضادہ کہا گیا، یعنی کہ باقیوں میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی، بس یہی اس کی ضد ہے، تو یہ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری صفت آ جاتی ہے قلقلہ، جس کو یعنی مقلقلہ کہیں گے یا قلقلہ۔ یہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سیکھا ہوا ہے کہ حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج میں ایک جنبش ہوتی ہے، یعنی جو ساکن حرف ہوتا ہے اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی حالت سکون میں زیادہ اور حالت حرکت میں کم، اور وقت کی حالت میں سکون سے بھی زیادہ حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ آواز میں جنبش دیتی ہے، آواز کو گیند کی طرح اچھالنا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس پہ تشدید ظاہر نہ ہو بلکہ صرف قلقلہ ہو، حرکت ظاہر نہ ہو، صرف سکون ظاہر ہو۔ اور وہ 5 حروف ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قطب جدن، قطب جدن، جیسے حسد، مسد، یہ جو دال کی آواز پر میں نے جنبش دی ہے، جیسے اق، اق، اج، یہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو قلقلہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف پر قلقلہ کیا جائے گا، آواز کو جنبش دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو آ جاتا ہے وہ ہے حروف مدہ۔ کچھ علماء کے نزدیک حروف مدہ نہیں ہوتا، حروف لین ہوتا ہے، لیکن انہوں نے الگ الگ بتایا حروف مدہ اور حروف لین، اس لیے بھی ان کی ایک صرف زیادہ بن جاتی ہے۔ تو جو مدہ ہے حروف مدہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الف، واو، یا، الف، واو، یا جو ہے وہ حروف مدہ ہیں۔ الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو،
تو اس کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور ان کو ایک مجموعہ میں بھی ڈالا گیا ہے، جیسے نو ہی ہا، نو ہی اور ہا ایک ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور ان کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ ہے لیکن ان کو عربی گرامر میں، اردو گرامر میں حروف علت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کبھی یہ قائم رہتے ہیں اور کبھی یہ گر جاتے ہیں۔ اب جیسے مما او ضلع میں الف قائم ہے، اور از شمسو میں الف گر گیا ہے۔ ہم نے حروف شمسی میں پڑھا تھا کہ یہاں پر الف لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، تو الف کہیں گر جاتا ہے اور کہیں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے زا سے پہلے، الف ساکن سے پہلے زا پر زبر تو تھی لیکن آگے ملانا تھا، اس لیے الف گر گیا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ کبھی واو، جیسے واو میں قالو آمنا، یہاں پر واو مدہ پڑھا گیا لیکن قالوا اللہم میں واو گر گیا، تو یہ کبھی گر جاتا ہے اور کبھی قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حروف لین۔ حروف لین میں ہمارے پاس دو حروف ہیں، واو اور یا۔ یہ حروف مدہ کے بنسبت نرم ادا ہوتے ہیں، اور واو اور یا سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو حروف لین کہیں گے۔ ان کو بھی جو ہے وہ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اس کی ادا کرتے ہوئے ایسی نرمی ہوتی ہے، اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکے، جیسے خوف، خوف خوف، ٹھیک ہے، عفو، اس طریقے سے خیرن، خیرن۔ لیکن اس کو اتنا نہیں کھینچے کہ، اور کھینچنا نہیں ہے اور نہ مجہول ادا کرنا ہے، بلکہ نرم ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس لیے اس کو لین کہا گیا ہے۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، اور مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں منحرفہ، انحراف والے حروف، یعنی پھیرنے والے، پلٹنے والے حروف۔ ان کو پلٹنے والے حروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے، اس کی ادائیگی کے وقت زبان کی پیٹھ سامنے آتی ہے اور نوک زبان تالو کی طرف پلٹتی ہے، یعنی کہ زبان کے کنارے جو ہیں وہ پیچھے کی طرف پلٹ جاتے ہیں، پیٹھ سامنے آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ یہ کون سے دو حروف ہیں؟ را اور لام۔ را اور لام کی ادائیگی کے وقت جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ لام، زبان جو ہے وہ، زبان کا کنارہ دوسرے حرف کی مخرج کی طرف واپس چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو پلٹنا کہا گیا ہے، یعنی انحراف، منحرفہ۔ اس لیے کئی دفعہ را کی جگہ ہم سے لام ادا ہو جاتا ہے، را کی جگہ لام کا مخرج ادا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مکررہ، تکرار والے حروف، یعنی بار بار ادا ہونے والے حروف۔ اس میں صفت تکرار یعنی حروف را مشدد، را مشدد جو ہے وہ اس را مشدد ہو یا را جو ہے وہ بار بار ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تکرار کم کرنی چاہیے، یعنی جیسے ارا، ارا، یہ دو دفعہ را ہوتا ہے تو اس میں اکثر تکرار ہوتی ہے، یعنی ار، یہ را کی تکرار جیسی آواز آتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، یر کی آواز نہیں آنی چاہیے، ارا، 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 تاکہ یہ نرمی سے ادا ہو جائے، اس میں تکرار نہ ہو۔ تو یہ والا تکرار والا جو حروف ہے، مکرر جو حروف ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ ہے را۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے متفشہ، متفشہ یا تفشی حروف کہا جاتا ہے ان کو، یعنی پھسلنے والے حروف۔ اس حروف کی ادائیگی کے وقت سانس منہ میں پھیلتا ہے، یعنی کہ آواز کا منہ میں پھیلنا، اور اس کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج میں پھیل کر نکلتی ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ شین میں ہے، صرف شین، اس لیے اس کو حروف تفشی کہا گیا ہے، یعنی متفشہ، متفشیہ، سوری، ٹھیک ہے۔ جیسے شین، شین، اش، اش، آواز پوری منہ میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس آٹھواں جو غیر متضادہ ہے، وہ ہے مستطیلہ یا استطالت، یعنی کہ لمبا، لامبا، مطلب ہم جیسے کہیں گے کہ اس میں جو اس کا مخرج جو ہے وہ لمبا ہے، یعنی دراز ہے، لامبا کی طرح ہے، اس لیے اس کا نام مستطیلہ کہا گیا ہے، مستطیلہ، سوری، مستطیلہ، یعنی استطالت سے نکلا ہے۔
یعنی کہ استطالت کے معنی درازی چاہنا ہے، یعنی اس کے ادا ہوتے وقت مخرج میں حافہ زبان کا جو کروٹ کے شروع سے آخری حافہ تک آواز کو یعنی کہ لمبا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مخرج طویل ہے، اتنی ہی آواز بھی مخرج میں طویل ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا مخرج طویل ہے۔ زبان کی کروٹ واد، واد کروٹ شروع سے لے کے آخر تک جاتی ہے، اس لیے اس کو لامبا کی طرح کہا گیا ہے کہ یہ استطالت ہے اس کے مخرج میں، اس لیے یہ ایک ہی حرف میں ہے، وہ ہے ضاد۔ اس کے بعد جو ہیں دو اور جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ہم نے ایک متوسطہ جو ہم لوگ ادھر پڑھ چکے ہیں صفات کی اجزاد کے ساتھ جو تھا متضادہ میں، کہ متوسطہ کس کے اس میں بیچ میں آتی ہے، جو شدت اور رخاوت کے بیچ میں جو متوسطہ ہوتے ہیں 5 حروف، جو نہ شدت ہوتے ہیں، جن میں نہ شدت ہوتی ہے نہ، اور جن میں نہ نرمی ہوتی ہے، نہ سخت ادا ہوتے ہیں نہ نرم ادا ہوتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو متوسطہ کہا جاتا ہے، اور وہ 5 حروف ہوتے ہیں لن عمر، یہ بتایا ہوا ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد حروف غنہ، یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے، نون اور میم مشدد جو ہوتے ہیں، یہ نون اور میم مشدد جو ہوتے ہیں، ان کی آواز میں غنہ کی وجہ سے ناک میں گھوم کر پھیلتی ہے، یعنی ناک میں آواز جاتی ہے، غنہ یعنی خیشوم میں آواز پھیل کے جاتی ہے، اور یہ 2 حروف پہ ہوتی ہے نون اور میم۔ تو یہ حروف غیر متضادہ تھے، جو کہ 10 تھے۔ 10 میں سے آپ لوگوں کو میں نے بتایا، سب سے پہلے ہمارے پاس تھا حروف صفیریہ جو سیٹی والے حروف ہیں، زا، سین اور صاد۔ پھر حروف قلقلہ جو کہ قطب و جدن ہے۔ پھر حروف مدہ جو الف واو یا ہیں۔ پھر حروف لین جو واو اور یا ہیں۔ پھر حروف منحرفہ جو پلٹنے والے حروف ہیں، یعنی انحراف والے حروف ہیں، وہ ہے را اور لام۔ پھر مقرر حروف، تکرار والے حروف، وہ ایک ہی ہے، را جس میں آواز 2 بار ادا ہوتی ہے۔ پھر متفشیہ یا تفشی حروف، وہ شین ہے جس میں آواز منہ میں پھیلتی ہے۔ پھر استطالت یا مستطیلہ والا حروف ضاد ہے جس میں آواز لمبی ہو جاتی ہے لامبے کی طرح۔ پھر حروف متوسطہ جو نہ شدت ہوتے ہیں نہ رخاوت میں ہوتے ہیں، ان کو لن عمر کہا جاتا ہے۔ یہ 5 حروف لن عمر ہیں۔ اور حروف غنہ جو نون اور میم مشدد میں ہوتے ہیں، جس میں غنہ جو ہے ناک میں آواز پھیلتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے حروف غیر متضادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ حروف غیر متضادہ کی آپ نے آڈیو بھیجنی ہے، جن کے پچھلے جو حروف ہیں رہتے ہیں، پچھلی جو آڈیو رہتی ہے وہ بھی بھیجیں، اور حروف غیر متضادہ بھی بھیجیں۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو، یا پچھلے لیسن کے بارے میں کوئی سوال ہو، تو مائک اوپن کر کے آپ لوگ سوال کیجیے۔ واٹس ایپ گروپ والے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ادھر والے بھی، زوم والے بھی۔ فرت، شجیہ، منیحہ، انایا، آپ لوگوں کو سمجھ آئیے؟ یہ تو جو ہم نے غیر متضادہ پڑھے، یہ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے لیے آسان ہے۔ صرف جو مشکل ہے تھوڑا سا آپ کے لیے، وہ حروف متضادہ ہیں، جن میں ہمس اور استعلا، وہ تو آپ لوگوں کو آتے ہیں، باقی اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ No, ma'am. چلیں پھر میں کلاس کو اینڈ کرتی ہوں۔ سوال اگر کسی کو ہوا تو پرسنل میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔